اور ابھی تک انفارچونیٹلی جو انڈیکیشنز ہیں اس کے مطابق وہ پوری نہیں کر رہا. ہمارے آفیسرز جن کے لیے ہم نے ریکویسٹ کی ہے ان کو اپوائنٹ نہیں کیا جا رہا. جو فنڈز ہیں جو کہ وفاق نے ریلیز کرنے ہیں ان کو ریلیز نہیں کیا جا رہا, جس سے کہ فائنینشیل ڈیفیکلٹیز صوبے میں آئی ہوئی ہیں. لیکن ان تمام چیزوں کے باوجود وفاق کے ساتھ ہماری کوشش تھی اور ہے اور رہے گی کہ ہم اپنا ورکنگ ریلیشن شپ جو ہے اس کو کمپرومائز نہ کریں اور وفاق کو کمزور کرنے کی کسی صورت میں کوشش نہ کریں, کیونکہ وہ پاکستان دشمنی کے مترادف ہوتا ہے. لیکن ریسنٹلی میرا خیال کل ایک پریس کانفرنس جو ہے وہ میری نظر سے گزری ہے, بچوں نے ساروں نے دیکھی, اس کے اوپر کامنٹس بھی آئے, میں نے پڑھا بھی, اور میں کوشش کرنے کے باوجود کہ ایسی چیزوں کو اوور لک کیا جا سکتا ہے تو کر دیں, لیکن کچھ اس کے کانٹینٹس ایسے تھے جو کہ میں فیل کرتا ہوں کہ وہ اوور لک نہیں کیے جا سکتے تھے. تو اس لیے آپ کو آج تکلیف دی ہے, اور میں چاہوں گا بسرا صاحب کو, میں نے خاص کر اپنے انفارمیشن سیکرٹری پنجاب سے, اور بڑے ایک کانزومیٹ قسم کے پالیٹیشنز ہیں پنجاب کو اندر باہر سے جانتے ہیں, ان کی پوری تاریخ جو پولیٹیکل ہسٹری جو ہے اس کو جانتے ہیں. میں چاہوں گا کہ میرے بعد یہ بھی آپ سے مخاطب ہوں اور آپ کو کچھ حقائق سے آشکار کریں. جو مریم نواز کی پریس کانفرنس جو تھی وہ اس کا میں کچھ لائنیں آپ کو پڑھ کے سناؤں گا. انہوں نے فرمایا ہے, دھاتی ڈور خیبر پختونخوا سے بن کر پنجاب آ رہی ہے. دھاتی ڈور کی کانوٹیشن جو ہے وہ گلا کاٹنے کے ساتھ ہے, اس سے گلے کٹتے رہے ہیں انفارچونیٹلی. موٹر وے سے جو چاہے پنجاب آ سکتا ہے, یہ نہیں ہو سکتا کہ بارڈر پر چیک پوسٹ بنا دیں اور باقی رستے کھلے ہوں. دہشت گردوں اور سمگلروں کے کوریڈور بنا ہوا ہے. تو کے پی کی بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ الفاظ جو ہیں وہ بیان کیے ہیں, جو کہ دوسرے لفظوں میں کے پی کو دہشت گردوں اور سمگلروں کی اماجگاہ کے طور کے اوپر انہوں نے پروجیکٹ کیا ہے. ہمارا وفاق کی طرف جو رویہ ہے وہ آپ کے سامنے ہے, اور یہ وفاق کی طرف ایک وفاقی اکائی کی طرف جو ان کا رویہ ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. لیکن یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. کے پی دشمنی جو ہے, خیبر پختونخوا کے ساتھ جو دشمنی ہے, یہ آل شریفین, میں ان کو آل شریفین ہی کہتا ہوں, ان کا خاصہ رہی ہوئی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے بسا اوقات پٹھانوں کو بے وقوف کہا تھا کہ یہ بے وقوف لوگ ہیں. شہباز شریف صاحب, مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ پنجاب لاہور میں ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے طالبان سے ڈائریکٹلی ریکویسٹ کی تھی, التجا کی تھی کہ آپ پنجاب میں ہمارے مفادات کو نقصان نہ پہنچائیں. دیٹ مینس کہ جی آپ باقی جہاں چاہیں نقصان پہنچائیں, لیکن پنجاب میں آپ ہمارے ساتھ لڑائی نہ کریں. جب لانگ مارچ کیا تھا پی ٹی آئی نے, تو اس زمانے میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے پنجاب کا بارڈر سیل کر دیا تھا, اور احتجاج کرنے والوں کے اوپر انہوں نے میسو قسم کی پولیس گردی جو تھی وہ کی تھی. اور اب مریم نواز صاحبہ جو ہیں وہ کے پی میں دہشت گردی اور اسمگلنگ کا گڑھ قرار دے رہی ہیں, اور یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ اس وجہ سے بیرونی سرمایہ کاری نہیں ہو رہی. نتھنگ کین بی مور پرپوسٹرس دین دیٹ. پاکستان میں یہ جو ٹیررزم ہے یہ آج کا دیا ہوا تو نہیں ہے, یہ تو اس زمانے کی دین ہے جب کہ انہی کے والد صاحب جو تھے وہ بھی اسی ملک میں ملٹری کے ساتھ حکومت میں شریک تھے. اس وقت سے یہ ٹیررزم اس ملک میں امپورٹ ہوا ہے, اینڈ انفارچونیٹلی کافی کوششوں کے باوجود ابھی تک بھی یہ یہاں موجود ہے. اور اب ریسنٹلی ان دا ریسنٹ پاسٹ جو انسٹیبلٹی کی سچویشن کریٹ ہوئی ہے, اور وہ انسٹیبلٹی کی سچویشن پی ٹی آئی نہیں ہے, وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہ پی ٹی آئی کی حکومت کو ڈسمینٹل کیا تھا, اور اس میں پی ایم ایل این ان کی پارٹی پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم پی جو ہے وہ شریک کار, اور کچھ اور پارٹیز بھی وہ شریک کار تھی. تو جو پولیٹیکل ڈی اسٹیبلائزیشن کریٹ کی گئی پاکستان میں جان بوجھ کے بغیر کسی وجہ کے آئین اور قانون کے برخلاف, اس کی وجہ سے ایک ویکیوم کریٹ ہوا, اور اس ویکیوم میں ٹیررزم جو ہے وہ دوبارہ ابھر کے سامنے آیا ہے. تو پی ٹی آئی کو بلیم کرنا اس چیز کے لیے, پی ٹی آئی کو بلیم کرنا کہ جی ہماری وجہ سے انویسٹمنٹ نہیں ہو رہی ہے اس ملک میں, آئی تھنک اس سے زیادہ لغو اور بیہودہ بات ہو نہیں سکتی, اور جھوٹ پر مبنی بات ہو نہیں سکتی. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا کہ ان کے دو کارندے اور جو ہیں امیر مقام ہیں, اور ایک دو اور لوگ ہیں, وہ کھلم کھلا
کے پی میں گورنر راج نافذ کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں. لیکن ان کو چاہیے کہ گورنر راج کی بات کرنے سے پہلے کانسٹیٹیوشن تو پڑھ لیں, کہ کانسٹیٹیوشن پڑھ لیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی, اگر یہ سمجھ جائیں پھر بھی تو, کہ گورنر راج نافذ کرنے کے لیے آئین میں درج ہے کہ اس صوبے کی اسمبلی پہلے ریزولوشن پاس کرے. اسمبلی کی موجودگی میں گورنر راج اگر نافذ ہوگا تو وہ انکانسٹیٹیوشنل اسٹیپ ہوگا. لیکن پھر یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ پچھلے 2 سال میں کیا اس ملک میں کوئی قانون کانسٹیٹیوشن اور لاء کے مطابق بنایا گیا ہے یا اس کو پریکٹس کیا گیا ہے, یا کہ 2 سال تک صرف اور صرف انکانسٹیٹیوشنل باتیں کی گئی ہیں, کانسٹیٹیوشن کو ردی کی ٹوکری میں پھینکا گیا ہے, رول آف لاء کی کوئی موجودگی ختم ہو گئی تھی, موریلٹی کو تباہ و برباد کر دیا گیا ہے سب کچھ. بلکہ یہ الیکشنز جو کیے ہیں یہ بھی جن حکومتوں نے کرائے ہیں, وفاقی اور پروونسز کی حکومتیں جو تھیں, وہ انکانسٹیٹیوشنل حکومت تھی, بیکاز دے ہیڈ لیوڈ بیانڈ دیئر مینڈیٹڈ 90 days. تو یہ بھی جو ہے, یہ بھی میرا خیال کسی نہ کسی وقت آپ دیکھیں گے کہ یہ دس ٹو ول لینڈ ان کورٹس آف لاء. اور یہ اوپنلی جو پی ٹی آئی کی حق حکمرانیت کو چیلنج کر رہے ہیں, اور پی ٹی آئی کو اس ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی کے طور کے اوپر گرداننے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جی جو ٹیررزم کو سپورٹ کرتی ہے یا اس کی ٹیررزم اس کی وجہ سے ہے, یہ اپنا ماضی بالکل بھول چکے ہوئے ہیں, بلکہ حال بھی بھول چکے ہوئے ہیں. حال از ایز لٹل بیک ایز 3-4-5 months جسٹ بفور دی الیکشن. آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے ججز اینڈ جنرلز کی تصویریں اپنے جلسوں میں آویزاں کی ہوئی تھی اور ان کو گالی گلوچ کرتے تھے, عام کرتے تھے. آپ کو اور بھی تقریریں, جو گجرانوالہ میں نواز شریف کی تقریر سن لیجئے کہ انہوں نے جنرلز کے بارے میں کیا کہا تھا. تو انسٹیٹیوشنز کے اوپر حملہ کرنا تو صرف پی ایم ایل این کا خاصہ رہی ہوئی ہے, بڑا اسپیشل قسم کا خاصہ رہی ہوئی ہے. سپریم کورٹ کے اوپر حملہ آپ کو یاد ہے کہ ان کے نواز شریف کے گنڈوں نے کیا تھا, بدماشوں نے کیا تھا. عدلیہ کو خریدنا اور ان کے ججوں کی بے توقیری کرنا بھی انہی کا خاصہ ہے. وہ ایک تارڑ صاحب ہوتے تھے, بارش بزرگ تھے, وہ منی بیگز لے کے کوئٹہ گئے تھے اور انہوں نے وہاں بلوچستان ہائی کورٹ خریدی تھی, باقاعدہ طور کے اوپر خریدی تھی. اس کے بعد یہ سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک بھی انہوں نے کیا ہوا تھا. اب انہوں نے کسی کو نہیں بخشا ہوا, کسی قسم کا انہوں نے رعایت نہیں رکھی ہوئی. اپنے حق حکمرانی کو اسٹیبلش کرنے کے لیے, لیجیٹیمائز کرنے کے لیے وہ تو کبھی نہیں کر سکے, نہ آپ کر سکیں. اس وقت بھی ایک الیجیٹیمیٹ حکومت ہے جو کہ وفاق میں یا صوبوں میں بیٹھی ہوئی ہے, سوائے کے پی کے. تو اس وقت انہوں نے کسی ادارے کو نہیں بخشا ہوا, کسی شخص کو نہیں بخشا ہوا. ان کی جو فرسٹریشن ہے, بیسک جو فرسٹریشن ہے, وہ صرف یہ ہے, صرف اور صرف یہ ہے کہ 8 فروری کے الیکشنز میں اس ملک کے عوام نے ان کو کلیتاً ریجیکٹ کر دیا ہے. نہ وفاق میں ان کے پاس حکومت بنانے کے نمبرز تھے, نہ کسی صوبے میں ان کے پاس حکومت بنانے کے نمبر تھے. فارم 45 کا اگر آپ ایویلویٹ کریں, نواز شریف اپنی دونوں سیٹیں ہار چکے ہوئے, شہباز شریف اپنی دونوں سیٹیں ہار چکے ہوئے تھے, مریم نواز اپنی سیٹ ہار چکی ہوئی تھی دونوں, نیشنل اسمبلی اور کے پی. حمزہ شہباز سیٹیں ہارا ہوا تھا. اس کے علاوہ خواجہ آصف اور پتہ نہیں اور کون سا لارج کوٹری آف پیپل, دے ہیڈ آل لاسٹ. اور اب ہمارے یہ سب کیسز جو ہیں یہ ہمارے ٹریبیونلز میں پہنچ گئے ہیں اور جج صاحبان بھی اپوائنٹ ہو گئے. آپ کے سامنے یہ سب کچھ آشکار ہوگا کہ کس طریقے سے انہوں نے شبخون مارا ہوا ہے یہ 8 اور 9 فروری کی رات کو. اور یہ ریسٹور ہوگا, یہ زیادہ دیر نہیں لگے گی اس میں. آلریڈی جو آپ کو انڈیکیشنز مل رہی ہوں گی جوڈیشری میں کہ آئی تھنک دے آر انڈر اے لاٹ آف پریشر, اور وہ یہ سارا جو مسئلہ ہے یہ سچ جو ہے وہ کھل کے سامنے آئے گا. میں نے آج آپ سے لوگوں سے صرف بات کرنے کے لیے یہ کہا کہ میں صرف حقائق آپ تک لانا چاہتا تھا, اور ہم یہ بات کا اعادہ کرنا چاہتے ہیں یہاں, اور آپ کو بڑا کلیئرلی بتانا چاہتے ہیں کہ جو ہمارا مینڈیٹ ہے نہ صرف کے پی میں بلکہ ان دا ریسٹ آف دا کنٹری آلسو, اس کے لیے ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں اس میں کسی قسم کی کمزوری جو ہے وہ نہیں آئے گی. پنجاب میں بھی ہماری حکومت بننی چاہیے, وفاق میں بھی ہماری حکومت بننی چاہیے, سندھ میں بھی ہمارا جو مینڈیٹ ہے ہمیں ملنا چاہیے, کراچی میں خاص کر, حیدرآباد میں, اور بلوچستان سے بھی ہمارا مینڈیٹ جو ہے وہ بھی چرایا گیا ہوا ہے. تو اس کے اوپر کسی قسم کی ان کو جتنا مرضی یہ پریشر ایگزرٹ کر لیں, لیکن ہم بالکل ان کو کسی قسم کا مارجن جو ہے وہ نہیں دیں گے. ان لوگوں نے ہمیشہ پاکستان کے مفاد کو نقصان پہنچایا ہے, پاکستان کو لوٹا ہے, پاکستان کو لٹرلی ریپ کیا ہے ان لوگوں نے, اور اس کے بعد یہ دم دبا کے بھاگ جاتے ہیں ملکوں میں. اب اس دفعہ پاکستان کے عوام بھی ڈٹرمنڈ ہے کہ وہ ان کو بھاگے گے بھی نہیں,
ان سے ان کی تمام زیادتیوں کی اور تمام جو ان کی حق تلفیاں کی ہیں انہوں نے پاکستان کے عوام کی، میرا خیال اس کی سنوائی ہوگی، وہ ڈیفینیٹلی ہوئے گی، اور وہ اس کے ان کا ایک حساب مانگیں گے کہ کیوں انہوں نے آئین کو پامال کیا، کیوں انہوں نے قانون کی دھجیاں اڑائیں، کیوں یہاں اخلاقیات کا جنازہ نکالا گیا۔ اس کے علاوہ جو ووٹ کی طاقت ہے جو کہ انہوں نے عوام نے پی ٹی آئی کے پلڑے میں ڈالی ہے، وہ پی ٹی آئی کے پلڑے میں ڈل چکی ہوئی ہے اور اب ان فیوچر میں بھی ڈلے گی۔ اس کو کسی ایک اوچھی حرکت سے وہ وہاں سے چینج نہیں کر سکتے کہ جی ہمیں جو سپورٹ ملی ہے وہ سپورٹ ان کو جائے گی۔ فارم 47 سے ان کو سپورٹ نہیں مل سکی۔ پاکستان میں اور تمام دنیا میں آشکار ہو چکا ہوا ہے کہ انہوں نے فراڈ کیا ہے، ان کے ساتھ ملے ہوئے لوگوں نے فراڈ کیا ہے، ان کے پروٹیکٹرز نے فراڈ کیا ہے پاکستان کے عوام کے ساتھ، اور ہمارا آبجیکٹو ایک ہی ہے اور وہ رہے گا، وہ یہ ہے کہ پاکستان کے عوام کا جینوئن مینڈیٹ جو ہے اس کو ہم نے ریسٹور کرنا ہے۔ میں ریکویسٹ کروں گا بسٹا صاحب سے کہ وہ کچھ آپ سے ضرور تھوڑی سی گفتگو کریں۔ جاتی امرا کی یہ جو پھولن دیوی ہے، ہاری ہوئی میڈم، چیف منسٹر، جعلی وزیر اعلیٰ اور ان کا پورا ٹبر جو خاندان شریفیہ، ابھی کہہ رہے تھے شرافیہ یا شریفیہ، یہ الشریفین پورا ٹبر چور ہے، سرٹیفائیڈ چور ہے۔ دنیا میں ان کے چوری کی وارداتیں، چوری کی کہانیاں ہر جگہ چھپ چکی۔ اب یہ اپنی شکست کا بدلہ، اپنی ہار کا بدلہ پاکستان کی عوام اور خاص طور پہ یہ جو ڈاکو رانی ہے پھولن دیوی پنجاب کی عوام سے لے رہی ہے۔ اور جاتی امرا کے یہ قذاق، جاتی، میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا، جاتی امرا کے یہ قذاق جب بھی حکومت میں آتے ہیں، اب تو خیر یہ جال سازی کے ذریعے فارم 47 کی پیداوار ہیں، ان کی پالیسیاں عوام دشمن اور خاص طور پر کسان دشمن پالیسیاں ہوتی ہیں۔ آج دیکھ لیجئے پنجاب میں پہلے ہی کسی کی جان مال عزت محفوظ نہیں ہے، اور خاص طور پہ جو کسان کے ساتھ ظلم زیادتی ہو رہی ہے، یہ جو گندم کے حوالے سے یہ انتہائی تشویشناک ہے۔ ہمارا صوبہ پنجاب، اس میں اس کا سب سے بڑا جو گندم کا فصل ہے، اس کے اوپر لوگوں کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ لوگوں کو باردانہ تک نہیں مل رہا۔ باردانہ 1 ایکڑ پہ انہوں نے 6 بوریاں انہوں نے رکھی ہیں، لیکن وہ بھی لوگوں کو نہیں مل رہی ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے جو مہنگائی کی ہے، 16 مہینے ان پی ڈی ایم کے چوروں ٹولوں کا گروہ رہا پاکستان میں۔ بجلی مہنگی، پیٹرول مہنگا، ڈیزل مہنگا، بیج مہنگی، کھاد مہنگی، اور آج اس کی وجہ سے زمیندار کے اخراجات اتنے بڑھ چکے ہیں، اور اوپر سے ان کو فصلوں کو ریٹ نہیں مل رہے ہیں، اور جو 3900 ریٹ مقرر کیا گیا گندم کا وہ بھی کسانوں کو نہیں مل رہا، وہ جا کے کچھ 2800 3000 کے قریب ان کو وہ ریٹ مل رہا ہے۔ ہمارا مطالبہ ہے فی الفور، اور یہ پہلی دفعہ پنجاب کی تاریخ میں ہوا ہے کہ کوئی ٹارگٹ فکس نہیں کیا فوڈ ڈپارٹمنٹ نے۔ جو محکمہ خوراک ہے وہ ایک ٹارگٹ مقرر کرتا ہے کہ ہم اتنی گندم خریدیں گے زمیندار سے، کوئی ٹارگٹ مقرر نہیں کیا گیا۔ اس کی وجہ یہ جو اپنی وارداتیں، جو ڈاکے، جو چوریاں اور اپنے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ اس کے ذریعے ہمارے زمیندار کو مارنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ ہے فی الفور ٹارگٹ مقرر کر کے زمیندار سے گندم خریدی جائے، اور کم از کم جو آپ نے ریٹ دیا ہے اس کے مطابق خریدی جائے۔ باردانہ کسانوں کو فراہم کیا جائے جو نہیں فراہم ہو رہا۔ اور سب سے بڑھ کر آپ یہ دیکھیے کہ جب ہماری حکومت تھی، عمران خان صاحب وزیر اعظم تھے، آپ کا گندم، چاول، مکئی، کپاس نہ کہ ریکارڈ فصلیں ہوئی پاکستان کے اندر اور پنجاب بھر میں، اور ان کی بہترین قیمت کسان کو ملی اور کسان خوشحال تھا۔ آج یہ جاتی امرا کے قذاق جو سرٹیفائیڈ چور ہیں، جن کا پاکستان میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، یہ لوٹ لاٹ کے سارا مال پاکستان سے باہر لے جاتے ہیں۔ اس وقت ہمارا کسان، میں پھر کہہ رہا ہوں، وہ رل رہا ہے پنجاب کے اندر، اور وہاں سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ان کے جو اپنے لوگ ہیں، جو باردانہ مل بھی رہا ہے، وہاں پہ بھی کرپشن ہو رہی ہے، وہاں پہ بھی پیسے چل رہے ہیں پٹواریوں کے ذریعے، چونکہ بیسیکلی پٹواری یہ جماعت ہے، پٹواریوں کی جماعت ہے۔ تو
خاص طور پہ میں نے یہ آج گندم کا جو بحران ہے جو پنجاب کے اندر، اس کے حوالے سے بات کرنی تھی، اور بار بار یہ کہوں گا کہ یہ جو خاندان ہے، یہ ان کی پالیسیاں کسان دشمن پالیسیاں ہیں. جب بھی یہ حکومت میں آتے ہیں کسان ہمارا رل جاتا ہے، نہ اس کو فصلوں کے ریٹ ملتے ہیں، نہ اس کو فیسیلیٹیشن ملتی ہے. اس لیے ہمارا مطالبہ ہے پنجاب یہ جعلی حکومت سے، ان کی میڈم چیف منسٹر سے جو کل دھمکیاں لگا رہی تھی، جو کہہ رہی تھی کہ ہم سیاسی جماعت نہیں مانتے پی ٹی آئی کو. اصل میں عوام نے ان کو بتا دیا کہ پاکستان میں صرف ایک جماعت ہے جس کا نام تحریک انصاف ہے اور اس کا لیڈر عمران خان ہے. یہ اب اپنی ہار اور شکست کا بدلہ پاکستانی عوام پہ ظلم کر کے، پاکستان کے کسانوں پہ ظلم کر کے، ٹریڈرز پہ ظلم کر کے، عام عوام پہ جو سرکاری ملازمین ہیں سب پہ ظلم کر کے یہ بدلہ لے رہے ہیں. اس لیے ہم ان کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں. شکریہ جی. جناب ایک طرف ریاست جو ہے بلوچستان میں کہتی ہے کہ پہاڑوں سے نیچے اترے اور صاف کریں، ان کو تو قومی راجدھانی ہے اور آپ کو لوگ ٹیررسٹ بات ڈکلیئر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. کیا جو فتح جنگ میں تقریر ہوئی تھی، جو گجرات میں تقریر ہوئی تھی، یا جو سپریم کورٹ کے اوپر حملہ ہوا تھا، وہ ریاست کے حق میں تھا کہ وہ بھی ایسا کچھ نہیں تھی؟ میں نے ان چیزوں کا اعادہ کیا ہے، آپ نے جو کچھ میں نے جو بولا تھا اس میں. تو یہ تو میرا خیال ہے کہ ان کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ وفاق کو اگر یہ اٹیک کریں گے، وفاقی اداروں کو اٹیک کریں گے، اور خاص کر کے پی کو اگر اٹیک کریں گے، تو کے پی کے عوام اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنا جانتے ہیں بالکل اور ڈیفینڈ کریں گے. اور جو کے پی میں حکومت ہے اس وقت وہ بڑی اسٹرانگ حکومت ہے. وہ ان کی یہ گیدڑ بھپکیوں سے نہیں ہلے گی، بلکہ اس کا خمیازہ ان کو خود جو ہے وہ ان کو برداشت کرنا پڑے گا. تو ویری انفارچونیٹ، میں یہی کہوں گا ان کو چاہیے تھا کہ یہ ایک پازیٹیو روش رکھتے اور وفاق کو ساتھ لے کے آگے چلتے، لیکن انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوا. دیکھیے جو کام بھی ہوتا ہے وہ ایک کنسلٹیٹیو پروسیس کے ذریعے ہوتا ہے. آپ یہ 2 دن سے ہم لوگ کے پی کی حکومت نے بھی اس کے اوپر اسٹیٹمنٹ ریلیز کیا ہے، میں نے بھی اسٹیٹمنٹ ریلیز کی ہے. آپ بار بار وہی بات کرتے ہیں کہ کیبنٹ کا اجلاس ہوا، کیبنٹ کا اجلاس نہیں ہوا. ایک ٹریڈیشن ہے کے پی میں کہ جو 11 کور ہے وہ ایک افطاری دیتی ہے. اگر آپ پاسٹ ہسٹری کھول کے دیکھ لیں تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ تمام جو پولیٹیکل، چونکہ خیبر پختونخوا میں جب سے یہ مرجر ہوا ہے تو ملٹری کا ایک بڑا امپورٹنٹ رول ہے وہاں، اور سویلین ایڈمنسٹریشن اور ملٹری ایڈمنسٹریشن کو ورچولی ڈیلی بیسس کے اوپر کوآرڈینیٹ کرنا پڑتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا پڑتا ہے. یہ بھی وفاق کی، دیکھیے وہ بھی وفاق کی علامت ہے. وفاق کو آپ نے اکٹھے رکھنا ہے. وفاق کو اکٹھے رکھنے کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو کہ آپ کی پروونشل گورنمنٹس کو کرنی پڑتی ہیں اور کرنی پڑنی چاہیے ان کو، کیونکہ یہ ان کی رسپانسبلٹی بنتی ہے. اس کا ذکر میں نے اپنے الفاظ کے شروع میں کیا تھا آپ کو. تو اسی کانٹیکس میں جب آپ نے انہوں نے افطاری کے لیے بلایا، تمام لوگوں کو بلایا، ٹریڈیشن ہے کہ بلاتے ہیں، سب جاتے ہیں، ہمیں بھی بلایا. جو ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے اس میں انہوں نے کہا کہ اسلامی ٹریڈیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے وہ قبول کی. ہم جا کے افطاری وہاں کی. اس کے بعد ہمیں سیکیورٹی سچویشن کے اوپر بریفنگ دی گئی. دیٹ از اٹ. کوئی کیبنٹ نہیں وہاں گئی، مطلب کیبنٹ کے لوگ گئے تھے، انڈیویجول اپنی کاروں میں گئے تھے، کیبنٹ کا کوئی اجلاس نہیں ہوا تھا کسی قسم کا. یہ چیزیں کنٹینیو کرتے رہنی چاہیے. دیکھیے ہمیں کسی ادارے سے دشمنی نہیں ہے، نہ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری کسی ادارے سے دشمنی ہو. ہم نے اداروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے، انکلوڈنگ اینڈ موسٹ نوٹیبلی دی آرمی. ان کے ساتھ بھی ہماری دشمنی نہیں ہے. جو ہمارے پولیٹیکل ڈفرینسز تھے وہ تو ہو جائیں گے. ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم لوگوں نے آلریڈی ہمارے حق میں فیصلہ دے دیا ہے. 8 فروری کو لوگوں نے آلریڈی کہہ دیا ہے کہ عمران خان حق پر ہے. انہوں نے آلریڈی کہا ہے کہ پی ٹی آئی حق کے اوپر ہے. اب اگر یہ لوگ ہٹ درمی پہ تنے ہوئے ہیں اور وہ ہمیں ہمارا حق نہیں دے رہے تو پھر ہماری رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ جی ہم وہ حق لیں، اور ہماری جدوجہد جو ہے وہ اسی حق کو لینے کے لیے ہے اور یہ جاری رہے گی کسی فیئر کے بغیر. دیکھیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات ہم نے کبھی کسی انسٹیٹیوشن کو، میں ریپیٹ کرتا ہوں، کسی انسٹیٹیوشن کو آج تک ہم نے اٹیک نہیں کیا، کبھی نہیں کیا، نہ ہم آج کریں گے، نہ ہم فیوچر میں کریں گے. اگر کچھ انڈیویجولز کے ساتھ کچھ تھے اختلافات تھے تو وہ ایک
ہسٹری میں ہوتے رہتے ہیں, وہ ہو جاتے ہیں, وہ وقت گزر جاتا ہے, معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. ہم نے پاکستان کے تمام اداروں کے ساتھ, خاص کر جب سے حکومت آئی ہے ہماری کے پی میں, تو آپ نے ہمارا رویہ دیکھا ہوگا کہ وفاق کی طرف کیا ہے, ایک پازیٹیو رویہ ہے. ہم وفاق کو ساتھ اپنے لے کے اور خود وفاق کے ساتھ مل کے چلنا چاہتے ہیں. جن جن معاملات میں پاسبل ہوگا ہم یہ کرتے رہیں گے, اور یہی ہماری پالیسی بھی ہے. اور یہ پالیسی جو ہے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ ایک کنسلٹیٹو پروسیس کے ذریعے فائنلائز ہوتی ہے اور پھر امپلیمنٹ ہوتی ہے, اس کے بغیر نہیں ہوتی.